اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ ہم سورۃ النساء کا آیت بآیت ترجمہ و تفسیر کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی آج ہم سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 25 کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھیں گے۔ آج ہم اس آیت مبارکہ کے ترجمے اور تفسیر کو اس طرح اسٹڈی کریں گے کہ آیت مبارکہ کو پڑھتے جائیں گے اور ساتھ ساتھ اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھتے جائیں گے۔ تو سورۃ النساء کی آیت مبارکہ نمبر 25 کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھنے سے پہلے یہ بات نوٹ کر لیں کہ پچھلی آیات مبارکہ سورۃ النساء کی جو ہم اس سے پہلے پڑھتے چلے آ رہے ہیں، ان پچھلی آیات مبارکہ سے نکاح کے احکامات کا بیان چلا آ رہا ہے، اس لیے اسی کے ذیل میں اب باندیوں یا جنہیں ہم کنیزیں بھی کہتے ہیں ان کے ساتھ نکاح کرنے کا بیان اس آیت مبارکہ میں جو آج ہم اسٹڈی کریں گے اس میں آیا ہے۔ تو آئیے اب اس آیت مبارکہ کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھتے ہیں اور چلتے ہیں اپنے فرسٹ پیج کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم یستطع منکم طولا، اور جو کوئی تم میں سے اتنی مقدرت نہ رکھتا ہو یعنی اتنی استطاعت نہ رکھتا ہو ان ينكح المحصنات المؤمنات کہ خاندانی مسلمان عورتوں سے شادی کر سکے، مراد ہے اور تم میں سے جس کسی کو آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کرنے کی پوری وسعت و طاقت نہ ہو مالی طور پہ، تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو وہ تمہاری ان کنیزوں میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لے جو تمہارے قبضے میں ہوں اور مومنہ ہوں۔ مراد ہے اور تم میں سے جو لوگ اس بات کی طاقت نہ رکھتے ہوں کہ آزاد مسلمان عورتوں سے نکاح کر سکیں، تو وہ ان مسلمان کنیزوں میں سے کسی سے نکاح کر سکتے ہیں جو تمہاری ملکیت میں ہوں۔ آگے ارشاد ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمانوں کا حال خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو تمہارے ایمان کی پوری حالت خوب معلوم ہے۔ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ، تم سب ایک دوسرے ہی میں سے ہو، تم سب آپس میں ایک جیسے ہو۔ چونکہ آزاد عورتوں کا مہر عام طور پر زیادہ ہوتا تھا اور باندیوں کا مہر کم، اس لیے ایک طرف تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ باندیوں سے نکاح اسی وقت کیا جائے جب آزاد عورتوں سے نکاح کی استطاعت نہ ہو، دوسری طرف یہ ہدایت دی گئی ہے کہ جب کسی باندی سے نکاح کی نوبت آ جائے تو پھر محض اس کے باندی ہونے کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا درست نہیں، کیونکہ فضیلت کا اصل دار و مدار تقویٰ پر ہے اور اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ کس کی ایمانی حالت زیادہ مضبوط ہے، ورنہ اولاد آدم ہونے کے لحاظ سے سب ایک دوسرے کے برابر ہیں۔ آگے ارشاد ہے فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، سو ان سے نکاح کر لو یعنی ان کنیزوں سے نکاح کر لو ان کے مالکوں کی اجازت سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ کنیزوں کا مالک ہی کنیزوں کا ولی ہے، کنیز یا باندی کا کسی جگہ نکاح اس کی اجازت کے بغیر نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے کہ اس وقت کے معاشرے میں جب قرآن پاک کا نزول ہوا، اس وقت کے معاشرے میں بالفعل یہ شکلیں موجود تھیں کنیزوں اور باندیوں کی۔ غور طلب بات یہ ہے کہ یہ نہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ شکلیں پیدا کرو، غلام اور لونڈیوں کا معاملہ اس وقت کے بین الاقوامی حالات اور اسیران جنگ کے مسئلے کے ایک حل کے طور پر پہلے سے موجود تھا۔ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ جس معاشرے میں قرآن نے اصلاح کا عمل شروع کیا اس میں فی الواقع کیا صورتحال تھی اور اس میں کس کس اعتبار سے تدریجاً بہتری پیدا کی گئی، یہاں تک کہ آج کے دور میں آج کے معاشرے میں باندی یا غلام یا کنیز کی یہ شکلیں بالفعل موجود نہیں ہیں۔ آگے ارشاد ہے وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور انہیں یعنی باندیوں کو جن سے تم نے نکاح کیا ہے انہیں ان کے مہر ادا کرو معروف طریقے پر، قاعدے کے مطابق ان کے مہر ان کو دو۔ مراد ہے باندی سے نکاح کرو تو ان کے مہر خوبی کے ساتھ ادا کرو، ٹال مٹول نہ کرو اور پورا پورا ادا کرو، باندی سمجھ کر اس بارے میں تکلیف نہ دو۔
آگے ارشاد ہے محصنات غیر مصافحات، وہ پاک دامن ہوں نہ کہ اعلانیہ بدکاری کرنے والیاں، ولا متخذات اخدان، اور نہ خفیہ چوری چھپے آشنائی کرنے والیاں۔ یعنی باندیوں سے نکاح تب مفید ہوگا کہ وہ یعنی باندیاں جن سے تم نکاح کر رہے ہو بخوشی نکاح کی پابندیوں کو قبول کریں، نہ کھلی بدکاری کریں اور نہ کسی سے پوشیدہ راز و نیاز کے تعلقات قائم کریں۔ تو یہ باندیوں کی صفات بیان کی گئی ہیں کہ مومن باندیوں سے نکاح کرو اس حال میں کہ وہ پاک دامن ہوں، نہ وہ مصافحات یعنی کھلی بدکاری کرنے والی ہوں اور نہ وہ خفیہ طریقے پر دوستی کرنے والیاں ہوں۔ گو اس جگہ پر باندیوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ نکاح کے لیے پاک دامن باندیوں کو تلاش کرو۔ قرآن پاک کے اس مقام پر ٹھہر کر یہ بات غور کرنے والی ہے کہ جب باندی سے نکاح کے معاملے میں ایک باندی کے لیے یہ صفات مطلوب ہیں تو ایک خاندانی اور آزاد عورت سے نکاح کے معاملے میں اس خاندانی اور آزاد عورت میں یہ صفات کس درجے میں مطلوب ہوں گی اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آگے ارشاد ہے فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس جب وہ قید میں آ جائیں تو پھر اگر وہ بے حیائی کا کام کریں فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ان پر اس سزا کی بنسبت آدھی سزا ہے جو آزاد عورتوں کے لیے ہے۔ باندیاں اگر قید نکاح میں آنے کے بعد بد چلنی کی مرتکب ہوں تو بدکاری کی جو سزا آزاد عورتوں کو دی جائے گی انہیں اس کی نصف سزا دی جائے گی، اس لیے کہ ایک شریف خاندان کی عورت جسے ہر طرح کا تحفظ حاصل ہو اس کا معاملہ اور ہے اور ایک بیچاری غریب باندی کا معاملہ اور ہے۔ آگے ارشاد ہے ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَتَ مِنْكُمْ، یہ اجازت تم میں سے ان کے لیے ہے جن کو گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہو۔ مراد ہے مسلمان باندیوں سے نکاح کرنے کی اجازت تم میں سے ان غریب افراد کے لیے ہے جو اپنے نفس پر قابو نہیں پا سکتے اور انہیں گناہ میں اور فتنے میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ اور خوف ہو، ورنہ صبر کرنا بہتر ہے، جیسے کہ آگے ارشاد ہے وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔ یعنی باندیوں سے نکاح کی اجازت ایسے لوگوں کے لیے ہے جو نفس پر کنٹرول رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور بدکاری میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو، اور اگر ایسا نہ ہو تو اس وقت تک صبر کرنا بہتر ہے جب تک کسی آزاد عورت سے نکاح کے قابل نہ ہو جائے۔ آخر میں ارشاد ہے آیت مبارکہ کہ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور اور رحیم ہے، بڑا بخشنے والا اور بڑی رحمت والا ہے۔ تو اس طرح اس آیت مبارکہ کا تفسیر اور ترجمہ مکمل ہوا کسی درجے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا ذکر کرنے، اپنا شکر ادا کرنے اور اپنی اچھی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔